عام انتخابات 2024 کی تیاریاں ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق چھٹی کا مقصد لوگوں کے لیے ووٹ پول کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے سی پی او فیصلہ آباد کا الیکشن ڈے پر نفری پوری کرنے کے لیے اہم فیصلہ معطل 67 اہلکار عارضی طور پر بحال کر دیے گئے الیکشن ڈے کی ڈیوٹیاں بھی تفویض اہلکاروں کی بحالی اور تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا عام انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن وقت کم مقابلہ سخت مسلم لیگ نون کل فیصلہ آباد کی تاریخی دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں شو آف پاور کرے گی قائد میاں نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کریں گی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں فیصل آباد کے چک 9 میں مرید حسین نمبردار کے ڈیرے پر نون لیگ کا جلسہ رندھاوا برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت گرائی گئی نواز شریف کے دور میں بجلی منصوبے لگے دہشت گردی ختم کی گئی سی ٹی ڈی کا شعبہ ہم نے بنایا تحفے میں ملی گھڑی کو بیچنا ڈوب مرنے کا مقام ہے فیصل آباد کے حلقہ این اے 102 سے نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کی نیو ناظم آباد میں میڈیا ٹاک کہا عدم اعتماد کی تحریک کو بنیاد بنا کر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا مریم نواز تو کوئی گیسٹ ہاؤس نہ ملا این اے 95 سے نون لیگ کی ٹکٹ ہولڈر آزاد علی تبسم کا 97 رے بے جوہل میں جلسہ ٹکٹ ہولڈر پی پی 99 رانا شعیب ادریس نے بھی جلسے سے خطاب کیا سبھی برادریوں نے لیگی امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا پی پی 115 سے نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر جمیل کی سابق یو سی چیئرمین نیک محمد منش کے ڈیرے پر آمد اسپیشل افراد نے بھی میاں طاہر جمیل کی حمایت کا اعلان کر دیا تانیہ والا میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہمایوں اختر خان نے الیکشن مہم میں تیزی کر دی چک 411 گاہ پہ مجھیانہ اور پنڈی شیخ موسیٰ احمد سید سرفراز عامر شاہ اور مٹھو شاہ قندھاری حضرت صوفی محمد شاہ سمیت کئی اہم شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا آزاد امیدوار محمد امین بھٹو بھی ہمایوں اختر خان کے حق میں دستبردار جنگ میں راہ حق پارٹی کے رہنما مولانا احمد لدھیانوی کو بڑی کامیابی مل گئی پیر مصطفیٰ گیلانی المعروف پیر پٹھان نے این اے 109 اور پی پی 127 سے حمایت کا اعلان کر دیا پیر پٹھان ہاؤس پر مولانا محمد احمد لدھیانوی کی پیر پٹھان سے ملاقات بھکر روڈ پر کورم میٹنگ اہل علاقہ سمیت ننھے بچے بھی استقبال کے لیے پہنچے پھولوں کی پتیاں نشاور کی حلقہ پی پی 113 سے سردار مزمل سرور ڈوگا کو حلقہ میں 2 بڑے علاقوں سے بڑی کامیابی مل گئی چک نمبر 204 رے بے سے میاں فروخ میاں آصف جبکہ چک نمبر 199 گٹ والا میں میاں ساجد عدنان اسلم اور میاں بلال نے جلسے میں مزمل ڈوگے کی حمایت کا اعلان کیا صوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ این اے 106 سے پیارہ کے انتخابی نشان پر خالد نواز سے درائج مضبوط امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئے حلقے میں بھرپور انتخابی مہم جاری نگران وفاقی حکومت جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا گئی پیٹرول کی قیمت 13.5 روپے فی لیٹر اور لائی ڈیزل 3.25 روپے فی لیٹر مہنگا شہریوں کا شدید رد عمل فیصل آباد کے تاجر بھی سیخ پا کہتے ہیں کہ نگران حکومت غریب پر مہنگائی کا مزید بوجھ لاد رہی ہے فیصل آباد الائڈ اسپتال 2 علی وارڈ عملے کی بے حسی جگر کے عارضے کا زیر علاج مریض 54 سالہ اصغر علی ادویات کے لیے دربدر بھٹکتا زندگی کی بازی ہار گیا انتظامیہ نے نرسوں فارماسسٹ اور دیگر عملے کے خلاف انکوائری شروع کر دی پی ایچ اے کو مالی خسارے کا سامنا ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں تو دور ریگولر ملازمین کی تنخواہیں بھی تاخیر کا شکار ہو گئیں دوسری جانب 20 روز قبل پی ایچ اے نے بوجھ قرار دے کر نکالے گئے 80 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین میں سے 52 کو بحال کر دیا
نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میڈیا کمیونٹی کی فلاح کے لیے انقلابی قدم، لاہور میں 200 ایکڑ پر مشتمل رہائشی منصوبہ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ رہائشی منصوبے کی ذمہ داری راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی۔ صحافیوں کو 3300 پلاٹس 10 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ جنگ میں عرصہ دراز سے زیر التوا غلام نبی بلاک کا کام مکمل، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈیوٹی ماہم واحد سمیت محکمہ صحت کے افسران کا وزٹ، میڈیکل ایمرجنسی میڈیکل وارڈ کی منتقلی کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر بولے 2 روز میں میڈیکل ایمرجنسی اور میڈیکل وارڈ کو غلام نبی بلاک منتقل کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد ظفر اقبال نے سمندری ریسکیو اسٹیشن کا دورہ کیا۔ الیکشن کے لیے ریسکیو اہلکاروں کی تیاری، گاڑیوں، سامان، ریسکیو اہلکاروں کا معائنہ کیا۔ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ 63 اہلکار، 22 موٹر سائیکل اور 5 گاڑیاں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہر وقت تیار ہیں۔ چنیوٹ میں وائس چیئرمین انجمن اسلامیہ قیصر احمد شیخ نے اسلامیہ ہسپتال میں فارمیسی کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف جعلی اور غیر معیاری ادویات کی بھرمار ہے، یہاں شہریوں کے لیے رعایتی نرخوں پر معیاری اور اچھی ادویات دستیاب ہوں گی۔ اسامہ بن زید پبلک ہائی اسکول فیصل آباد کی سالانہ تقریب، تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی اور اسپورٹس مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد ظفر اقبال نے سمندری ریسکیو اسٹیشن کا دورہ کیا۔ الیکشن کے لیے ریسکیو اہلکاروں کی تیاری، گاڑیوں، سامان، ریسکیو اہلکاروں کا معائنہ کیا۔ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ 63 اہلکار، 22 موٹر سائیکل اور 5 گاڑیاں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہر وقت تیار ہیں۔ چنیوٹ میں وائس چیئرمین انجمن اسلامیہ قیصر احمد شیخ نے اسلامیہ ہسپتال میں فارمیسی کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف جعلی اور غیر معیاری ادویات کی بھرمار ہے، یہاں شہریوں کے لیے رعایتی نرخوں پر معیاری اور اچھی ادویات دستیاب ہوں گی۔ اسامہ بن زید پبلک ہائی اسکول فیصل آباد کی سالانہ تقریب، تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی اور اسپورٹس مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اور فیصل آباد ایجوکیشن یونیورسٹی میں آرٹس کونسل کے اشتراک سے کشمیر ڈے کے حوالے سے سیمینار، صدارت آرٹس کونسل ڈائریکٹر ابرار عالم اور پرنسپل ایجوکیشن یونیورسٹی شاہد اقبال نے کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹس کونسل اسد حیات نول، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زہرا بطول کی بھی شرکت، پرنسپل شاہد اقبال، ابرار عالم اور پروفیسر مظہر حیات کا خطاب۔